ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور وہ واقعہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ میں جمعے پہ تو عرض کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ اس کا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ 6 ہجری کو دو جہاں کے سردار شاہ فیروز شمار نے ارادہ فرمایا کہ مدینے سے چلیں اور مکے آئیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں۔ صحابہ کو حکم فرمایا کہ جو میرے ساتھ آ سکتے ہیں میرے ساتھ آ جاؤ۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور نبی کریم کے ساتھ چل پڑے۔ یہ سفر ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، اور ہجرت کرنے کے 6 سال۔ اس واقعے سے پہلے جنگ بدر، جنگ احد ہو چکی ہے، اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کفار مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان ہو چکی ہیں۔ جب یہ سارا قافلہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا تو کفار مکہ کو اطلاع ملی، تو انہوں نے پیغام بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ مکے نہ آئیں، کیونکہ ہم آپ کو مکے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ارادہ تمہارے ساتھ لڑائی کا نہیں ہے، نہ ہی ہم اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، ہمارے پاس اپنی ذاتی حفاظت کی صرف ایک تلوار ہے، کوئی اس سے زائد اسلحہ نہیں ہے، اور جنگ کے لیے جو خرد و نوش کا سامان چاہیے وہ بھی ہم نہیں لائے، بلکہ جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے اور زیارت کرنے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہدی۔ تو ہدی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تقریباً اب موجودہ جو حکومت ہے، یہ نظم و ضبط کو سنبھالنے کے لیے، انتظام کو آسان بنانے کے لیے، انہوں نے موجودہ حکومت نے یہ بندوبست قربانی کا کیا ہوا ہے کہ قربانی ادھر ہی ہو جاتی ہے، وگرنہ ابتدائی 12-13 صدیاں پہلے جو اسلام کی گزری ہے، ہوتا یہی تھا کہ جو حاجی حج کرنے اپنے علاقے سے جاتے تھے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہم نے بغیر سلے کپڑے کفن نما احرام باندھا ہوا ہے، ہمارے پاس خرد و نوش کا سامان بھی جنگ کے لیے نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارا ارادہ تمہارے ساتھ جنگ کا نہیں، ہم تو اللہ کا گھر دیکھنے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں آنے دیا جائے۔ لیکن وہ مانے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی جنگیں ہو چکی ہیں، ہم نہیں آنے دیں گے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ مانگا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ زیادہ فاصلہ تو یہ قافلہ طے کر کے آ چکا تھا۔ حدیبیہ کا مقام مکے کے قریب ہے، مدینے سے دور ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ اپنا کوئی سفیر بنا کے آپ بھیجیں، بندہ جو کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کرے، ان کو سمجھائے۔ حضور نے فرمایا یہ کام کرتے ہیں، لیکن بھیجا کس کو جائے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری نگاہوں میں اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، ایسا بندہ چاہیے جس کو مکے کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور اس کے لیے ہماری نگاہوں میں عثمان غنی کے سوا کوئی نہیں۔
کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمی تھے. عثمان غنی کفار مکہ کے درمیان اسلام سے پہلے بھی ایک چودھری کا مقام رکھتے تھے. بڑے سمجھدار تھے. اپنے جو خاندان ہے اس کے سردار تھے. چھٹی پشت میں حضور کا دادا اور ان کا ایک ہو جاتا ہے. لیکن قریش خاندان آگے دو شاخوں میں بٹا. ایک ہاشمی جن سے حضور ہیں اور ایک بنو امیہ. بنو امیہ بھی قریش کے ہی ہیں اور ہاشم بھی قریش کے ہی. اب بنو امیہ میں سے عثمان غنی جب مسلمان ہوئے نا تو ساری بنو امیہ ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے تو کسی نے مانا نہیں, اس نے مان لیا. اور مانا بھی کیسے؟ ابو بکر صدیق, حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ خدیجۃ الکبریٰ, یہ 3 بندے مسلمان ہو چکے تھے. چوتھا بندہ اس دھرتی پہ جو مسلمان ہوا اس کا نام عثمان غنی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ جا رہے ہیں, رستے میں عثمان ملے, ابھی اسلام نہیں لائے. حضور کی نظر عثمان غنی کے چہرے پہ پڑی تو فرمایا کہ جنت تو تمہارے انتظار میں ہے, تم کس انتظار میں ہو؟ تو دو جہاں کے سردار کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ عثمان غنی کے دل پہ لگے. پہلے صدیق اکبر نے ماحول ٹھیک کیا ہوا تھا اسلام کے بارے میں, پیغمبر اسلام کے بارے میں صدیق اکبر نے عثمان غنی کو مائل کیا ہوا تھا. پہلے تھوڑے بہت مائل تھے حضرت ابو بکر صدیق کی محنت سے. جب حضور کی نظر پڑی عثمان غنی پر تو فرمایا جنت تو تیرے انتظار میں ہے, تم کس انتظار میں ہو؟ عرض کی کوئی انتظار نہیں حضور, اپنا ہاتھ باہر نکالے, میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جناب کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اسی وقت حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے. اب حدیبیہ کے مقام پہ یہ جو قافلہ رکا, انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے نا مدینے, اب عثمان غنی بھی مدینے. تو عثمان غنی کا جو اپنا خاندان ہے, کیونکہ یہ غنی تو شروع سے ہی تھے, مالدار تھے, بڑے پیسہ تھا بڑا, تو یہ مکے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے, ان کے کام نکالتے تھے. مکے کے لوگ اس وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو وہی لوگ جو عزت کرتے تھے وہ مخالف ہو گئے. اور آپ نے فرمایا مخالف ہوتے ہو تو ہو جاؤ, میں نے جو مذہب قبول کیا ہے بس کر لیا. اب صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, مکہ المکرمہ میں عثمان غنی کا سارا خاندان رہتا ہے, اگر یہ جائے وہاں, عزت پہلے ہی تھی ان کی بڑی, چودھری پہلے یہ اپنے برادری کے تھے, اگر یہ ہماری طرف سے ان کو کے سامنے مذاکرات کرے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ مائل کرنے پہ کامیاب ہو جائیں گے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ عثمان غنی کو بھیجیں. حضور نے ان کا مشورہ قبول فرمایا. حضرت عثمان غنی کو بلایا اور فرمایا تم میرے سفیر ہو, میں تمہیں مکہ اپنا سفیر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ بھی جناب پہ قربان. صحابہ اکرام کی یہ فطرت تھی, حضور کے ابرو اشارہ پر جانیں قربان کرتے تھے, تن من دھن کوئی چیز ان صحابہ نے بچا کے نہیں رکھی. اسی لیے صحابہ اکرام کا مقام ہے, اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کی قدر کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہستیاں اگر نہ ہوتی تو ہمارے تک دین نہ پہنچتا. حضور کا کوئی فرمان چاہے ایک سطر کا بھی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس فرمان سے پہلے نام کسی نہ کسی صحابی کا ہوگا.
ان ابی ہریرہ ان انس ان فلاں صحابی ان فلاں صحابی، حضور کی اداؤں کو دیکھ کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ، حضور پہ اترا ہوا قرآن لکھ کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ، حضور کے فرمودات ہم تک پہنچانے والے صحابہ، حضور کا مزاج ہم تک پہنچانے والے صحابہ، دین کے نازل ہونے کے گواہ صحابہ، چہرہ والضحیٰ کے زیارت کرنے والے صحابہ کہ ادھر سے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، ادھر سے آقا نامدار سے دین سیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی دین سیکھتا ہے سیال شریف جا کے، کوئی بابا فرید کے پاس، کوئی بھیرا شریف، کوئی کہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین والے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھا، اور صرف دین سیکھا نہیں، دین پہ قربان ہوئے۔ وطن قربان کیے تو انہوں نے، تن قربان کیے تو انہوں نے، من قربان کیے تو انہوں نے، دھن قربان کیا تو انہوں نے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے بچا کے رکھی ہو، انہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ اصحابی، یہ میری بات نہیں پیغمبر کی بات ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ فَاتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ مختلف مزاج ملائیں تو سرکار کی شخصیت بنتی ہے۔ صدیق اکبر کا مزاج ملاؤ، عمر فاروق کا مزاج، عثمان غنی کا مزاج، مولا کائنات کا مزاج، امام حسن کا مزاج، امام حسین کا مزاج، یہ سارے مزاج ملائیں، یہ سارے کردار ملائیں تو ایک کردار کی تشریح ہے، اور وہ ایک سیرت کی تشریح ہے، اور اس سیرت اور کردار کا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں جن ہستیوں کے بارے میں تسلی دے دی، پھر بھی کسی بندے کو شک ہو ان پر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب کے قرآن میں تو شک نہیں، البتہ تمہاری سمجھ میں شک ہو سکتا ہے، تمہارے علم اور شعور میں تو شک ہو سکتا ہے، تمہارے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن میں شک نہیں۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام مخلص نہیں تھے، استغفر اللہ، یا اللہ یہ کیسے تھے؟ اب قرآن کا جملہ ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے صحابہ کرام کا مجھ سے پوچھنے والوں، میں رب قرآن میں فرماتا ہوں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان صحابہ کرام کے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان تقوی پہ لے کر ان کو کامیاب بنا دیا ہے۔ اب میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر مکہ گئے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑے خوش بخت ہیں عثمان کہ مکہ گئے ہیں، اسی بہانے مکہ بے زیارت ہو جائے گی، طواف کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے عثمان غنی پہ جو اعتماد ہے اس کو مد نظر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ عثمان غنی اتنے تک کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جتنے تک میں محمد ساتھ نہیں ہوں گا۔ اتنے میں ادھر یہ بات ہو رہی ہے اور ادھر یہ کفار مکہ عثمان غنی کو کہہ رہے ہیں، سارے سردار آپ نے بنو امیہ کے اکٹھے کیے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ہم قسم اٹھا بیٹھے ہیں، تم آئے ہو سفیر بن کر، تمہارے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال بے شک آ جانا، اس سال ہم قسم اٹھا بیٹھے ہیں، اس سال واپس جاؤ، ہاں البتہ تم آ چکے ہو،
تم خانے کعبے کا طواف بھی کر لو، زیارت بھی کر لو۔ ادھر وہ بات ہو رہی ہے حدیبیہ کے مقام پر، اور ادھر کفار مکہ عثمان غنی کو کہہ رہے ہیں کہ تم کر لو۔ عثمان غنی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے تک میرے کندھے کے ساتھ نبیوں کا امام نہیں ہوگا میں کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ عثمان غنی حدیبیہ سے مکہ کی دھرتی پہ آئے لیکن پیغمبر ساتھ نہیں تھے، کعبے نہیں گئے، بغیر کعبے کی زیارت کیے واپس آ گئے۔ یہ سبق دے رہا ہے نبی کا صحابی کہ ایمان کعبے کی عمارت سے نہیں ملتا، ایمان پیغمبر کے دربار سے ملتا ہے۔ کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک کوٹھا ہے، اور اس کو قبلہ بنانے کا جو شرف ہے، قبلہ بننے کا شرف اس کو جو نصیب ہوا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے محبوب جدھر تیری مرضی ہے تم ادھر اپنا چہرہ پھیر لو، جدھر تیرا چہرہ پھر جائے گا رب سارے جہان کا قبلہ ادھر ہی بنا دے گا۔ تو ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، اور کعبہ کا قبلہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں اگلے دن بھی ایک پروگرام پہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے عمارت کعبہ، ایک ہے روح کعبہ۔ عمارت کعبہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے پتھر جوڑ کے بنا دی، اگر غلاف کعبہ ہٹائیں تو وہ پتھر بھی کوئی کسی ترتیب سے نہیں جڑے ہوئے، لیکن وہ باعث برکت بن گئی۔ ہم جا کے طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کر کے ایمان تازہ کرتے ہیں، وہ رب نے نہیں بنایا، نہ اندر رب رہتا ہے، وہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا۔ بات عمارت کعبہ کی نہیں ہے، بات روح کعبہ کی ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی روح کعبہ وہاں سے غائب ہو کے اللہ کے نیک بندوں کا طواف کرنے جاتی ہے تاکہ اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکے۔ حضرت چراغ دل بھی فرماتے ہیں کہ میں کعبہ گیا حاضری کو تو عمارت کعبہ تو تھی، روح کعبہ نہ تھی۔ میں نے عرض کیا یا اللہ یہ روح کعبہ کہاں گئی؟ فرمایا وہ اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے عمارت کعبہ سے روح کعبہ، میرے نیک بندے جن کے دلوں میں میں رہتا ہوں۔ یہ بھی کمال ہے بندے کا، اللہ نے جو دیا ہے کہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا میں کعبے میں رہتا ہوں، لیکن یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یسانی فی السماء ولا فی الارض ولکن یسانی فی قلب عبد المومن۔ اللہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمان میں سماتا ہے، سمانے پہ آئے تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں رب رہتا ہے، تو روح کعبہ جس دل میں رب رہتا ہے اس ہستی سے روحانیت لینے آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں کعبہ ہے تو رہے، میں اس وقت تک کعبے کو نہیں دیکھوں گا جب تک آمنہ کا لال ساتھ نہ ہوگا۔ ادھر افواہ اڑ گئی، عثمان غنی شہید ہو گئے۔ حضور نے 1400 صحابہ کو بلایا قریب اپنے، فرمایا اطلاع ملی ہے عثمان غنی شہید ہو گئے، اب بتاؤ کیا کریں؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے، اگر واقعی عثمان غنی شہید ہو گئے تو ہم بدلہ لے کے جائیں گے، پہلے لڑنا نہیں تھا، آپ کے حکم پہ عمرہ کر کے واپس آ جانا تھا، حاضری دے کے واپس آ جانا تھا۔ اگر عثمان غنی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے تو اب ہم اپنا خون دے دیں گے، خون کا بدلہ لیے بغیر مدینے نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اس پہ کون وعدہ کرتا ہے کہ اپنی جان اس بات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے جاؤ، بیعت اسی کا نام ہے۔ ہم نے تو یہ پیری مریدی کی بیعت صرف کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے نا،
بیعت جان لٹانے کا نام ہے. بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہر شے تن من دھن اپنی منشا خوشنودی مرضی رضا سارا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ قربان کرنے کے وعدے کا نام ہے. نذرانے سمیٹنے کا نام بیعت نہیں ہے. بیعت وہ تھی جو صحابہ نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کی. پھر ایک ایک آیا. میرے نبی کا ہاتھ ایسے کھلا ہے, وہ آ رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہے. رب بول پڑا. رب نے اپنی قدرت کے کیمرے سے وہ منظر کیپچر کیا اور قدرت کی کتاب, وحی کی کتاب قرآن مجید کے البم میں وہ منظر سجا دیا. وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فتح کی. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے حبیب, جب آپ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا ہاتھ باہر نکلا تھا, صحابہ آپ کے غلام باری باری آ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے. میں رب کا اعلان سن لو, یہ جتنے بیعت کرنے والے ہیں میں رب کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یا اللہ ملنگ سے پوچھ کر راضی ہونا, ملنگ تو ابھی بھی ناراض ہے. فرمایا ملنگ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, میں نے قرآن میں کہہ دیا لقد رضی اللہ. کسی کی ناراضگی صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جس کو رضا کی سند و سرٹیفکیٹ میرے رب نے عطا کر دیا. ہم نمازی نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ رب. حاجی کس لیے حج پڑھتا ہے؟ رب. حج پڑھنا کوئی آج آسان ہے, 40 دن بھی نکالنے پڑتے ہیں, 5 لاکھ بھی دینا پڑتا ہے. حاجی کس لیے حج پڑھتا ہے کہ رب. مجاہد کس لیے جہاد کرتا ہے؟ رب. قربانی کرنے والے کس لیے قربانی کرتے ہیں؟ رب. لیکن اگر کوئی 100 سال بھی جہاد کرتا رہے اس کو یقین ہوتا ہے رب راضی ہوا کہ نہیں؟ کوئی 100 سال نفل پڑھتا رہے اس کو یقین ہوتا ہے رب راضی ہوا کہ نہیں؟ کوئی 100 حج کر لے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ رب راضی ہوا یا نہیں. یہ وہ ہستیاں جن کو ہم ٹٹولتے رہتے ہیں اور اپنے شعور پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رب خود بول کے کہہ رہا ہے کائنات والو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے. میں رب بول کے کہہ رہا ہوں میں ان صحابہ پہ راضی ہو گیا ہوں. تو مجھ سے ایک مائل بشیت بندے نے سوال کیا نیٹ پر کہ صحابہ کرام پر ایمان لانا کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا ایک ہے نفس ایمان, ایک ہے کامل ایمان. نفس ایمان یہی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور کامل ایمان تب حاصل ہوتا ہے جب ایمان کے تقاضے پورے ہوں. وہ دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے مصطفیٰ کی ذات کو. مصطفیٰ کی ذات نے یہ فرما دیا کہ اے لوگو اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ ستارے ہیں. لیکن ہم اہل سنت اہل بیت کے مخالف نہیں, ہم دوسری حدیث بھی سناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو پتہ کیا چلا کہ سفینہ بھی ضروری ہے اور رات کی اندھیری رات میں, اندھیری رات کی تاریکی میں ستارے کا ہونا بھی ضروری ہے. ہماری منزل ہے مدینہ. مدینہ پہنچنے کے لیے اس گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر راستہ معلوم کرنے کے لیے
صحابہ کا ہونا ضروری ہے، اور سفر کرنے کے لیے آل بیت کی کشتی کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو آل بیت کی کشتی بھی ضروری ہے، اور ہدایت کے ستارے صحابہ کرام سے محبت بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کا انکار کر دیتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور آپ کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔